بسم اللہ الرحمن الرحیم جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صلوات اللهم صل على محمد. گزارے گرامی، ذکر اہل بیت ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں اللہ نے یہ راز رکھا ہے کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو ذکر اہل بیت کیا کرو، آخرت چاہتے ہو تو ذکر اہل بیت کیا کرو. اور یقیناً آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ نے فرمایا کہ یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلیاء من الجنان، کہ اے شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ جنت میں اس درجے پہ فائز رہو کہ جس پہ ہم رہتے ہیں، فَحْزُنْ لِحُزْنِنَا وَافْرَحْ لِفَرَحِنَا، کہ دیکھو ہماری خوشی میں خوشی بنایا کرو اور ہمارے غم میں غم کا بدلا. یعنی امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے رتبے میں رہو تو پھر اس عمل کو اپنا لو کہ ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے غم میں غم کا بنا. کس قدر اہمیت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں کہ روایت میں ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان نماز فجر کے بعد اپنے مقام پر بیٹھا رہے کہ یہاں تک کہ سورج طلوع کرے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ قریہ قریہ ملک ملک جا کر روزی اور روٹی کمانے کے لیے سفر کرے. مولا فرما رہے کہ تمہارا نماز فجر کے بعد اس عبادت کی جگہ پر بیٹھنا، تعقیبات نماز پڑھنا اتنا مؤثر ہے کہ تمہارا قریہ قریہ اور ملک ملک سفر کرنے سے بہتر ہے تمہارے رزق کے لیے. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. یعنی اس میں راز ہے. یہ وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے جو نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، سورج طلوع جب کرتا ہے یہ وقت اس قدر اہمیت ہے کہ تمہارے محنت ایک طرف اور تمہارا یہ بیٹھنا، اور اس میں اگر ذکر اہل بیت اگر ہو جائے تو سونے پہ سبحان اللہ.
کہ انسان یہ وقت میں جہاں پر فجر کے بعد سورج نکلنے تک انسان ذکر اہل بیت میں مصروف ہو جائے، کس قدر قیمتی دولت ہے جو ہمیں عطا ہوتی ہے، کس قدر اثر ہے۔ ایک عالم دین اپنے فرزند کو، یہ خراسان کا واقعہ ہے، مشرق مقدس کا واقعہ ہے، ایک عالم دین نے اپنے فرزند کو اٹھایا نماز فجر کے لیے۔ سردیوں کا موسم تھا، بڑی سخت سردیاں تھیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے فرزند نے، بیٹے نے بڑی کراہت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ کہا کہ نہیں، تم فقط ایک مرتبہ میرے ساتھ چلو، بس ایک مرتبہ۔ انہوں نے بہت گزارش کے بعد اپنے فرزند کو تیار کر کے لے کر آئے، راستے میں لے کر آ رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ خراسان میں، مشہد مقدس میں، حرم کے اطراف بہت سارے غریب بیٹھتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ غریب بھیک مانگنے کے لیے۔ تو امام نے، اس عالم دین نے، اس عارف نے اپنے فرزند کو دور سے بتایا کہ دیکھو وہ جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ انہیں کیا یقین ہے ہر یہاں سے گزرنے والا انہیں خیرات دے گا؟ تو ان کے بیٹے نے کہا نہیں، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے، فقط ان کو اس کی امید ہے کہ شاید یہاں سے جانے والا ان کو کوئی خیرات دے دے۔ انہوں نے کہا فقط اس امید پر یہ غریب یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہاں سے جانے والا شاید کوئی خیرات دے دے، اور جس پروردگار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہارے دعاؤں کا سننے والا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ جو پروردگار یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو پروردگار نے اپنے دروازے کو کھلا رکھا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، وہ پروردگار کا جو غنی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم اس کے دروازے کو دستک نہیں دیتے۔ کہ دیکھیں، یعنی جہاں پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ گاہ ہے کہ یعنی تم ہمارا ذکر برپا کرو، ہم تمہیں عطا کریں گے، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ کہ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں اس قدر تاثیر ہے، اثر ہے۔ فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو صحت مند رہو، علماء کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو صحت مند زندگی گزارو، اس لیے دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے زندگی بہترین گزارے، اور زندگی بہترین گزارنے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ آپ صحت مند ہوں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، زندگی سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو صحت مند رہو تو سحر خیز ہو جاؤ، سحر خیز ہو جاؤ۔ سحر خیزی یعنی نماز فجر سے پہلے اٹھنا، نماز شب نہ بھی پڑھو، تم سحر خیز ہو جاؤ، تم صبح جلدی اٹھنے کی عادت کر لو، تم صحت مند رہو گے، تمہارے چہرے پہ نور رہے گا، تمہارے چہرے پہ رونق رہے گی۔ فرمایا یہ سحر خیزی اور صبح جلدی اٹھنا انسان کی صحت کی علامت ہے، صحت کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ ظاہر یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ایک شخص نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوال کیا، یا علی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں جو سب سے زیادہ ذبح ہوتے ہیں وہ ہے بکرے، جو زیادہ قربانی ہوتی ہیں، اور اس کے مقابل میں جو دوسرا جانور ہوتا ہے وہ ہے کتے، وہ نہ ذبح ہوتے ہیں، نہ قربانی ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی گوشت کھاتا ہے، مگر جب کتے بچے پیدا کرتے ہیں تو بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں، 7 8 9 10، اور وہی بکرے جب بچے پیدا کرتی ہے بکری تو 1 2 بس 1 2 بچے پیدا کرتی ہے بکری۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بکریاں اتنے ذبح ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی بکریاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اب وہ دیکھیں جانوروں میں بعض شکار لوگ کرتے ہیں، شکار کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہرن بہت کامیاب ہو گئی ہے، اس کا شکار منع کر دیا جاتا ہے، ممنوع کر دیا جاتا ہے۔
شیروں کا شکار اس زمانے میں لوگ شوق کے لیے کیا کرتے تھے، پھر کہا گیا کہ اب شیروں کی کمی ہو گئی ہے، اب شکار ممنوع کر دیا گیا، بند کر دیا گیا کہ اب کوئی شکار نہ کرے، کیونکہ یہ جانور کمیاب ہو جا رہے ہیں شکار کرنے سے۔ تو کہا کہ بکریوں کی اتنا ذبح کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی بکریاں کبھی کم نہیں ہوتی، مگر وہی کتوں پر وہ ذبح کرتے ہیں، مگر وہی جو ہے 8-8 10-10 کتے پیدا کرنے کے باوجود بھی اگر اتنے بچے پیدا کرنے کے بعد کتے ہیں، یہ حال ہونا چاہیے تھا کہ انسانوں سے زیادہ کتے نظر آنے چاہیے، مگر ہمیں ویسا نظر نہیں آتے ہیں، کتے اتنے بے شمار کتے نہیں ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اس میں راز یہ ہے کہ اللہ نے بکروں میں برکت کو رکھا ہے اور کتوں میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ بکرے جو ہوتے ہیں یہ وقت برکت کو در کرتے ہیں، یہ رات میں جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، یہ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، یہ بکروں میں یہ صفت ہے، یہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات میں جلدی سوتے ہیں۔ وہ کتوں میں دیکھیں رات بھر جاگتے ہیں چبوتروں پہ، گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے، جب صبح ہوتی ہے اذان فجر جیسے ہی ہوتی ہے سب اپنے اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں اور جا کر پڑ جاتے ہیں اوندے۔ مولا نے فرمایا یہ کتے جو ہے یہ وقت برکت کو درک نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان میں برکت نہیں رکھی ہے، برکت اللہ نے بکریوں میں رکھی ہے۔ بزرگ گرامی وقت برکت ہے، اور وقت برکت میں جو متبرک ہے ان کا ذکر کیا جائے، جو متبرک ہے اللہ نے ان کے ذکر میں شفا رکھی ہے۔ یا من اسمہ دوا والذکر شفا، ان کے ذکر، ان کا نام ہی شفا دوا ہے، ان کا ذکر ہی شفا ہے۔ دیکھیں بہترین نسخہ ہے، ایسے وبائی دور میں انسان بہترین کام یہ کریں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کریں، اللہ نے ان کے نام کو دوا رکھا ہے، ان کے ذکر میں شفا رکھا ہے۔ اور یقیناً مصائب کربلا والوں کا بیان ہونا، ذرا گرامی سوچیں کس قدر سخت مصائب ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1960 کا واقعہ ہے کہ پاکستان میں جب ہندوستان کے ایک وزیر کو بلایا گیا تھا یوم حسین میں تقریر کرنے کے لیے، تو ہندوستان کے اس وزیر نے کہ جو اہل قنوت سے تھا، یعنی مسلمان بھی نہیں تھا، ہندو تھا، وہ آ کر جب یوم حسین میں فقط ایک جملہ کہتا ہے کہ اس کے ایک جملے پر اتنا گریہ ہوتا ہے کہ لوگ گھروں تک گریہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہ فقط یہ جملہ کہتا ہے کہ کربلا میں ایک ایسے شش ماہے کو مارا گیا کہ جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کر مسکرایا جاتا ہے یا گریہ کیا جاتا ہے، بس اس کا یہ ایک جملہ سننا تھا کہ لوگ گھروں تک روتے ہوئے گئے ہیں۔ میں سوچے کربلا نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں کہ شش ماہ علی اصغر جس کے گلے پر ایسا تیر مارا گیا کہ جو اس سے شعبہ تیر تھا، یہ تیر اس جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو بڑے جانور ہوتے تھے کہ جو دوڑتے ہوئے اس جانور کو اگر گرایا جائے تو یہ سے شعبہ تیر مارا جاتا تھا۔ ہائے ننھے سے علی اصغر کے گلے پر یہ سے شعبہ تیر کا مارنا، ارے حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا منقلب ہونا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون، کہا روز قیامت محشر میں علی اصغر کے خون کے ساتھ اس ذکر کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت ہو، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء
نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ حاضرین مجلس اور جملہ